السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیاکم اللہ، اہلا وسہلا ومرحبا بکم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ امامت اور خلافت کے احکام اور مسائل میں آج ہمارے پاس اس کا آخری حصہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ ہمارے اس کورس فقہ جو کورس ہے اس کا بھی آخری ہی یہ لیکچر ہوگا، آخری حصہ ہے، تو اس کو ہم مکمل کرتے ہیں آج انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہمارے پاس چھٹا مسئلہ جو خلیفہ سے یا حاکم سے متعلق احکام اور مسائل میں سے وہ یہ ہے کہ خلفاء اور حکام کی اقسام، یعنی جو مختلف قسم کے بادشاہ بنتے ہیں، حکمران بنتے ہیں، وہ کتنی قسم کے ہو سکتے ہیں؟ ان تین میں سے کسی ایک میں سے ہوں گے، یعنی تین حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں سے ان کا شمار ہوگا، یا تو عادل ہوں گے، یا کافر ہوں گے، یا فاسق ہوں گے۔ ان تین میں سے کوئی ایک میں سے ان کا شمار ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عادل حکمران کی فضیلت بیان کی ہے کہ جو عدل کرنے والے ہیں، انصاف کرنے والے ہیں، ان المقسطین علی منابر من نور، کہ وہ نور کے ممبروں پر قیامت کے دن اللہ کے حضور لوگوں کے سامنے ہوں گے اور بلند جگہوں پر ہوں گے۔ بعض جگہوں پر یہ بھی آتا ہے کہ وہ صدیقین شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ مختلف قسم کے فضائل اور مناقب جو ہیں عادل حکمران کے حوالے سے وارد ہوئے ہیں۔ تو اگر کوئی حکمران عادل ہے تو اس کی اطاعت واجب ہے، اور اس کے خلاف کسی بھی طرح سے خروج کرنا یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، اور نہ ہی اسے معزول کرنا جائز ہے۔ کافر یا مرتد حکمران ہو تو اس صورت میں اسے معزول کرنا واجب ہے، کیونکہ ہم نے کل حدیث کے اندر پڑھا ہے کہ جب تک کفر بواہ نہ کر لیں۔ کفر بواہ کا مطلب واضح کفر، یعنی کوئی ایسا کام ان سے سرزد ہو کہ جو ان کے کفر پر واضح دلیل ہو، وہ قولن ہو، فعلن ہو، یا عملن ہو، یعنی قولی ہو، فعلی ہو، یا اعتقادی ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا ہے۔ بول کر کوئی ایسا کلمہ بولتا ہے جو کفریہ ہو، یا عملی طور پہ ایسا کام کر دے جو کفر تک پہنچا دے، یا پھر عقیدہ ایسا نظریات رکھتا ہو، ایسے نظریات رکھتا ہو جو کافرانہ ہو، تو یہ تینوں صورتوں میں وہ کافر ہو جائے گا، اور اس صورت میں اس کو معزول کرنا واجب ہے، اور اس کے خلاف خروج جائز ہے، بلکہ بعض صورتوں میں واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ کفار مسلمانوں پر کوئی ولایت نہیں رکھتے، کفار کی مسلمانوں پر کوئی ولایت اور حکمرانی نہیں ہے۔ اور حدیث کے اندر موجود ہے الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام جو ہے وہ بلند ہے، نہ کہ اس پر بلندی حاصل کی جائے۔ ہاں البتہ کوئی غیر اسلامی ملک کے اندر جا کر رہتا ہے خود ان کے ملک کے اندر، تو یہ اس کا قصور ہے، ہم اس کو نہیں کہیں گے کہ تم خروج کرو حکمران کے خلاف، کیونکہ وہ تو خود جا کے کافر کی سربراہی میں رہنا پسند کر رہا ہے، کفر کی حکومت میں، کافروں کی حکومت میں، کافروں کی متحدی میں، یہ تو خود رہنا پسند کر رہا ہے، یہ تو فخر کرتا ہے بلکہ کہ میں کافروں کے ملک میں رہتا ہوں، وہاں ان کی حکومت بڑی اچھی ہے، ان کے قوانین بڑے اچھے ہیں، ان کی یہ ہے، ان کا وہ ہے، اور فخر کرتا ہے اس بات پہ گریبان کھول کے کہ میں امریکہ میں رہتا ہوں، میں یورپ میں رہتا ہوں، میں فلاں جگہ پہ رہتا ہوں، لوگوں کو بڑے فخر سے بتاتا ہے۔ تو ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ تو صرف دنیا کے لیے، معیشت کے لیے کافر کے تحت جو ہے وہ اس کی حکومت کے تحت جا کے رہ رہا ہے، اور اس کی ولایت میں رہ رہا ہے، اس کی ولایت پہ تو راضی بھی ہے، اس کی ولایت پہ تو خوش بھی ہے، اور اطمینان قلبی کا اظہار بھی کر رہا ہے، حالانکہ تو باوجود اس کے کہ اپنے دین کو واضح طور پہ، اپنی عبادات کو واضح طور پہ سر انجام نہیں دے سکتا، اپنی ثقافت کو، اپنی تہذیب کو مکمل طور پہ ظاہر نہیں کر سکتا۔ بالکل ایسے ہی کہ جیسے جو ہے وہ اسلامی سلطنت کے اندر غیر مسلم جو ہے وہ اپنی جو چیزیں ہیں ان کو عام نہیں کر سکتے مسلمانوں کے اندر، اپنے اندر رہ کر وہ جو مرضی کریں، عبادت خانوں کے اندر عبادت کی ان کو اجازت ہے، لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ غیر اسلامی ممالک کے اندر مسلمانوں کو بہت سارے ممالک کے اندر اپنی عبادت گاہیں بنانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ فاسق جس کے برے اعمال اسے فسق تک پہنچا دیں، فسق جو ہے یہ اصل میں نافرمانی والے کام کو، جو بھی کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے اس کو فاسق کہتے ہیں، اور جب تک اس کے اعمال کفر تک نہ پہنچا دیں تب تک اس کو فاسق ہی کہیں گے، لیکن دائرہ اسلام سے خارج نہ کرتے ہوں۔ تو ایسے حکام کی دو حالتیں ہیں، ایسے حکام جو فسق و فجور والے گناہوں والے کام کرتے ہیں ان کی دو حالتیں ہیں۔ نمبر ایک، پہلی حالت اس کا فسق متعدی ہو چکا ہو، اس کا گناہ، اس کا فسق متعدی ہو، یعنی اس کے گناہوں سے دیگر لوگ بھی متاثر ہو رہے ہوں، اس کے گناہوں سے دیگر لوگ بھی متاثر ہو رہے ہوں، تو اس کی وجہ سے امت میں فساد پیدا ہو رہا ہو، مثلا وہ گناہ کرنے کے ساتھ ساتھ گناہوں کی طرف دعوت بھی دیتا ہو، ترغیب بھی دلاتا ہو گناہوں کی، معصیت کے کاموں کی،
خود بھی جوا کھیلتا ہے، دوسروں کو بھی ترغیب دلاتا ہے. تو اگر تو خود مطلب کوئی گناہ کرتا ہے، وہ مثلا شراب ہے، اب شراب پیتا ہے اپنے گھر کے اندر، کوئی گناہ کرتا ہے اپنی ذات تک محدود ہے، تو یہ غیر متعدی ہے. لیکن متعدی کا مطلب ایسے کام کرتا ہے جو دوسروں تک متعدی ہو چکے ہیں، اس دوسروں کو بھی نقصان ہو رہا ہے، امت کو نقصان ہو رہا ہے، امت کی بدنامی ہو رہی ہے، اور دوسرے لوگ بھی اس کو دیکھ کر یہ کام کر رہے ہیں. تو ایسے شخص کو معزول جو ہے وہ کرنا ہوگا، اور اس کی جگہ کسی اہل شخص کو لانا، ایسے شخص کو معزول کرنا اور اس کی جگہ کسی اہل شخص کو لانا اہل حل و عقد پر واجب ہے. جو اہل حل و عقد ہیں، جنہوں نے اس کو منسوخ کیا تھا، اس کو بنایا تھا، اس کو تعینات کیا تھا، یہ عہدہ منصب اس کے لیے چنا تھا، ان پر ہی واجب ہے کہ اس کو معزول کریں. جیسے اس کو منتخب کیا تھا ایسے اس کو معزول کرنا بھی اہل حل و عقد پر جو ہے وہ واجب ہے، کیونکہ اب اس کے گناہ جو ہیں وہ متعدی ہو چکے ہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے فسق کا تعلق اس کی ذات تک ہی محدود ہو، کوئی دوسرا اس سے متاثر نہ ہو رہا ہو، اس کے خلاف خروج پر فتنے کا غالب امکان بھی ہو، تو ایسے حاکم کے خلاف خروج جائز نہیں. ہاں اگر اہل حل و عقد کے لیے اسے معزول کرنا ممکن ہو تو افضل ہے کہ اسے معزول کر دیا جائے. یعنی اگر اہل حل و عقد جو مجلس شورا ہوتی ہے، جو اس کو منتخب کرنے والے ہیں، اگر وہ اس کو معزول کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں تو ان کے لیے افضل ہے اسے معزول کرتے ہیں. لیکن اگر ان کے اختیار میں نہیں ہے تو پھر ایسے شخص کے خلاف خروج نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کے اس جرم پر یا ان گناہوں پر، فسق پر صبر کیا جائے گا، اور اس کو نصیحت کی جائے گی، اس کے لیے دعا کی جائے گی، جیسا کہ کل ہم نے پڑھا ہے. ساتواں مسئلہ یہ ہے کہ اسلام میں حکومت کرنے کے قواعد کیا ہیں. اسلامی حکومت کن قواعد اور اصولوں پر قائم ہے اور کن ضابطوں پر قائم ہے، یہ وہ اصول اور قاعدے یہاں ہم ذکر کریں گے. سب سے پہلے تو مجلس شورا ہونی چاہیے. ایک اسلامی ریاست کے اندر، اسلامی حکومت کے اندر اگر مجلس شورا نہیں ہے تو وہ اسلامی حکومت نہیں ہے. اگر مجلس شورا نہیں ہے تو وہ اسلامی حکومت نہیں ہے. امام یا حاکم وقت پر واجب ہے تو ایک شورا کمیٹی تشکیل دے جس میں مختلف علوم و فنون سے تعلق رکھنے والے علماء، تجربہ کار اور انصاف پسند نیک لوگ ہوں، جو اسے اچھا مشورہ دیں، اچھی رائے دیں، غلطی ہو تو اس کی اصلاح کریں، عمدہ اقدامات کے وقت اس کی حوصلہ افزائی کریں. اگر کوئی اچھے کام کرتا ہے حاکم وقت تو اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، اس کو مزید اچھے کام کرنے کی ترغیب دلائی جائے. اور اگر کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی برا فیصلہ کرتا ہے، ناجائز فیصلہ کرتا ہے، تو اس کی حوصلہ شکنی کی جائے اور اس کی اصلاح کی جائے، اس کو نصیحت کی جائے. یہ اصل میں شورا کا کام ہوتا ہے. حاکم کو بھی چاہیے کہ وہ ہر دینی یا دنیاوی اہم فیصلے سے پہلے ان سے مشورہ لے. اگر مجلس شورا موجود ہے تو ان سے مشورہ کرنے کے بعد جو ہے وہ اجتہاد کر کے حاکم وقت جو ہے وہ فیصلہ لے گا اور جو ہے وہ قانون بنائے گا. یہ نہیں کہ وہ بغیر مجلس شورا کے یا ان میں سے صرف ان لوگوں کی رائے کو لے لے جو اس کی من پسند کے ہیں، یا اس کی خواہش کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں، یا اس کی خواہش کے مطابق رائے دیتے ہیں. نہیں، بلکہ انصاف سے ثالثی بن کر مجلس شورا میں جو اکثر کی رائے ہو اس کو جو ہے وہ مقدم کیا جائے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور ان کا کام آپس میں مشورے سے طے پاتا ہے. اور ان کا کام جو ہے وہ آپس میں مشورے سے طے پاتا ہے، ایک دوسرے سے مشورہ کر کے پھر وہ کوئی اہم فیصلہ لیتے ہیں. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران میں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان سے مشورہ کرو کوئی بھی اہم معاملہ ہے اس کے اندر. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور ان سے مشورہ کرنے کے بعد جب آپ کسی فیصلے میں، کسی کام میں عزم کر لیں اس کے کرنے کا، تو پھر اللہ پہ توکل کر لیں. پہلے عزم نہیں کرنا، پہلے مشورہ کرنا ہے. کوئی بھی اہم کام کرنا ہے، کوئی بھی اہم فیصلہ کرنا ہے تو اس میں مجلس شورا کے ساتھ مشورہ کرنا ہے، اہل حل و عقد کے ساتھ، علماء کے ساتھ، فضلاء کے ساتھ، تجربہ کار لوگوں کے ساتھ. فیصلہ کرنے کے بعد پھر عزم کر لو، اور عزم کرنے کے بعد اللہ پہ توکل کر لو، اور پھر کام کو کر گزرو. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں. لوگوں میں عدل و انصاف ہونا چاہیے. یہ اسلامی ریاست، اسلامی نظام حکومت کے قواعد اور اصولوں میں سے ہے. جس حکومت میں، جس ریاست میں عدل و انصاف نہیں ہے وہ اسلامی ریاست نہیں ہے، وہ اسلامی ریاست نہیں ہے. بلکہ بعض علماء نے یہاں تک ذکر کیا ہے کہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ کسی عادل کافر حکمران کو
باقی رکھتا ہے اور کسی ظالم مسلمان حکمران کو تباہ کر دیتا ہے. یعنی کسی عادل انصاف پسند کافر حکمران کو اللہ تعالیٰ باقی رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ ظالم مسلمان بادشاہ کو اس کی بادشاہت کو تباہ کر دیتا ہے. تو گویا کہ ایک مسلمان کا ظلم یہ گوارا نہیں ہے، لیکن ایک کافر کی حکومت اگر اس کے اندر عدل و انصاف ہے تو وہ گوارا ہے. آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں. تو لہٰذا عدل و انصاف کا فقدان اگر کسی ریاست کے اندر ہے تو وہ اسلامی ریاست نہیں ہے. وہاں عدل و انصاف ہونا چاہیے، ہر ایک کو اس کا حق ملنا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کرنے کا ہر ایک کے ساتھ، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کو عطا کرنے، ان کو دینے کا، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اور فحاشی اور برائی ہر قسم کی برائی سے روکنے کا حکم دیتا ہے، وَالْبَغْيِ، اور سرکشی سے منع کرتا ہے، یعظکم، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو یا نصیحت پکڑو. یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 ہے. حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں ان اسامہ کلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی امرأۃ، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عورت کے بارے میں نبی علیہ السلام سے سفارش کی یا بات کی. اور یہ واقعہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. یہ واقعہ ہم پہلے جب ہم نے قضاء کے احکام اور مسائل پڑھے تھے اور اسی طرح حدود کے احکام اور مسائل پڑھے تھے، تو ہم نے کہا تھا کہ حدود اللہ کے اندر شفاعت اور واسطہ جائز نہیں ہے. اور اس میں ہم نے یہ تفصیلی واقعہ پڑھا تھا کہ ایک جو ہے مخزوم، بنو مخزوم کی عورت، مخزومیہ فاطمہ نامی عورت نے چوری کر لی. تو انہوں نے کہا کہ اب اگر اس کا ہاتھ کٹے گا تو لوگ جو ہے وہ بدنامی ہو جائے گی لوگوں میں مخزوم قبیلے کی، لہٰذا سفارش کرتے، ہو سکتا ہے کہ اس پر حد نہ لگے. انہوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت زید کے بیٹے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے محبوب ابن محبوب ہیں، ان سے جا کر کلام کی کہ ان سے کلام کرتے ہیں کہ وہ سفارش کرتے ہیں شاید عورت کا ہاتھ کٹنا بچ جائے. تو اللہ کے نبی غصے میں آ گئے جب اسامہ نے آ کر شفاعت کی، آپ سے بات کی اس عورت کے مسئلے میں. اللہ کے نبی نے فرمایا انما ہلاک من کان قبلکم، تم سے پہلے لوگ اس وجہ سے ہلاک ہو گئے کہ انہم کانوا یقیمون، کہ وہ قائم کرتے تھے الحد، حد کو، علی الوضیع، جو کم تر ہوتا تھا، جو گٹیا ہوتا تھا یا کمزور ہوتا تھا اس پر، وَيَتْرُكُونَ الشَّرِيفَ، اور جو بڑے خاندان کا ہوتا اس کو چھوڑ دیتے تھے. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَوْ فَاطِمَةُ فَعَلَتْ ذَلِكَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا، اگر فاطمہ بھی یہ کر لیتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا. اور بعض حدیث میں ہے لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا، اگر فاطمہ بنت محمد، یہ تو فاطمہ مخزومیہ ہے، اگر فاطمہ بنت محمد قریشیہ ہاشمیہ اگر بھی چوری کر لیتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. اسی طرح انسانی عزت اور کرامت کی حفاظت یہ شرط ہے. اگر ایک حاکم وقت ہے تو اس کو چاہیے انسان کی عزت کو باقی رکھے، کسی انسان کی عزت کو مجروح نہ کرے، اس کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا چاہیے. ہاں البتہ اگر اسے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس کی جو مجوزہ سزا ہے شریعت کے اندر وہ دینی چاہیے، نہ کہ اس کو لوگوں کے سامنے بدنام کیا جائے اور اس کو جو ہے وہ منہ کالا کر کے اس کو جو ہے وہ گلیوں کے چکر لگوائے جائیں، جیسا کہ جہلیت کے اندر ہوتا تھا یا یہود کرتے تھے کہ وہ حد نافذ کرنے کی بجائے اس کا منہ کالا کر کے اس کو چکر لگواتے تھے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو شریعت نے سزا متعین کیا بس وہی ہونی چاہیے، اس سے زیادہ جو ہے وہ سزا نہیں دینی چاہیے، بدنامی نہیں کرنی چاہیے. انسان کی عزت باقی رکھنی چاہیے، اس کو اس کے ساتھ وہ اشر نہ کیا جائے جو درندوں کے ساتھ، حیوانات کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو ضروری ہے کہ اسلامی ریاست کے اندر کسی انسان کی عزت نفس مجروح نہ ہو، بلا کسی شرعی سبب کے اس کا خون نہ بہایا جائے، کوئی مسلمان ہو یا کافر ہو، کیونکہ شرعی سزائیں اصلاح اور تنبیہ کے لیے ہوتی ہیں، نہ کہ کسی کی کرامت اور عزت مجروح کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے سورہ اسراء میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور البتہ تحقیق ہم نے عزت دی بنی آدم کو، کرامت سے نوازا ہم نے بنی آدم کو، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے انہیں سوار کیا، اٹھایا خشکی اور تری میں، یعنی سمندر اور خشکی ہر جگہ، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے رزق دیے ان کو پاکیزہ چیزوں سے، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا، اور ہم نے فضیلت دی ان کو بہت زیادہ ان مخلوقات پر جن کو ہم نے پیدا کیا ہے فضیلت دینا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک لمبا خطبہ ارشاد فرمایا،
اس حجۃ الوداع کے خطبے کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کون سا دن ہے، کون سا مہینہ ہے، کون سا سال ہے؟ انہوں نے بتایا کون سی جگہ ہے، تو آپ نے فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، کہ فرمایا کہ بے شک تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں بینکم آپس میں حرام، ایک دوسرے پر حرام ہے کہ کوئی کسی کا خون بہائے، کسی کا مال لے بغیر اس کی اجازت اور بغیر حق کے، یا اس کی عزت لوٹے۔ فرمایا کحرمت یومکم ھذا، تمہارے خونوں اور تمہارے مالوں اور تمہاری عزتوں کی ایسے ہی حرمت ہے جیسے تمہارے اس دن کی حرمت ہے، اور تمہارے اس شہر کی حرمت ہے، اور تمہارے اس جو ہے وہ بلد یعنی شہر اور اس حرم کی جو حرمت ہے۔ اسے امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ حریت جو ہے وہ آزادی رائے ہونی چاہیے، ہر شہری کو آزادی ملنی چاہیے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کرے، اور ایسی آراء دینی چاہیے کہ جو اسلامی تعلیمات سے نہ ٹکراتی ہوں، ایسی آراء نہیں ہونی چاہیے کہ جو فحاشی بے حیائی کی طرف لے جانے والی ہوں۔ اگر کوئی اپنی رائے یہ دیتا ہے کہ اسلام کے اندر، اسلامی ملک کے اندر پردے کو ختم کر دینا چاہیے، یا جو ہے وہ فحاشی کو فروغ دینا چاہیے، فحاشی کے اڈے کھلنے چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، تو یہ آزادی رائے نہیں، بلکہ آزادی رائے کا مطلب ایسی آراء تجاویز دینا ہے کہ جو اسلامی حدود اور دائرہ کار کے اندر ہو، بشرطے کہ وہ اسلامی تعلیمات سے نہ ٹکراتی ہوں۔ اسی طرح اسلامی ریاست میں جو رہنے والے غیر مسلم لوگ ہیں، جو اقلیات ہیں، ان کو بھی ان کے مذاہب پہ، ان کے اپنے جو شاعر ہیں ان پہ عمل کی آزادی ہونی چاہیے، اپنے مذہب کے اندر وہ آزادی سے عمل کر سکیں، اور اسلام میں داخل ہونے پر ان کو مجبور نہ کیا جائے، اسلام میں داخل ہونے پر ان کو مجبور نہ کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ دین اسلام کے اندر کوئی سختی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی کو مجبور کرنا نہیں ہے، کوئی اپنی آزادی سے، اپنی رائے سے، اپنی خوشی سے اگر اسلام قبول کرتا ہے تو یہ اہلا و سہلا مرحبا، اچھی بات ہے، لیکن کسی کو ہم مجبور نہیں کریں گے۔ ہاں البتہ اسلام کی ترغیب دلانے میں کوئی حرج نہیں، اسلام کی ترغیب دلانے میں کوئی حرج نہیں کہ آپ اس کے سامنے اسلام کے محاسن کو بیان کریں، اسلام کی خوبیوں کو بیان کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کریں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو صحابہ کرام ہیں ان کی سوانح حیات کو، ان کی سیرت اور ان کے طریقے کو ان کے سامنے بیان کریں، ان کو ایسی کتابیں جو ہے مہیا کریں جس کے اندر اسلام کے محاسن ہوں، اسلام کی خوبیاں ہوں، اور نبی علیہ السلام کی سیرت ہو، تاکہ وہ اسلام پڑھ کر، اسلام کا مطالعہ کر کے اسلام کی طرف راغب ہو سکیں اور اسلام کو قبول کر سکیں۔ رعایا اور امراء اور وزراء کا محاسبہ ہو، ایسی اسلامی ریاست ہونی چاہیے جس کے اندر حکمران کا بھی محاسبہ ہو، اور اس کے وزراء کا بھی محاسبہ ہو، اور رعایا کا بھی محاسبہ ہو، ہر ایک کو اس کا جو لائق مقام ہے وہ دیا جائے۔ اس وجہ سے خلفائے راشدین کا یہ طرز عمل تھا کہ وہ ہر حج کے اندر، حج کے موسم میں جب سارے امراء حج میں جمع ہوتے تو ان کا محاسبہ کرتے تھے، اور اگر کوئی غلط کام کرتا تو اس کو خط لکھ کر مدینہ میں بلاتے تھے اور اس کا محاسبہ کرتے تھے۔ اس میں معروف واقعہ سیدنا امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں پیش آنے والا وہ واقعہ ہے، جو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کا مصر کے اندر کسی عیسائی کے ساتھ گھوڑا دوڑانے کے اندر آیا، انہوں نے اس کو کوڑا مارا اور کہا کہ میں جو ہے وہ تمہیں پتہ نہیں کہ میں مصر کے جو امیر ہے اس کا بیٹا ہوں۔ تو وہ جو عیسائی تھا جس کو انہوں نے کوڑا مارا تھا گھوڑا آگے بڑھنے کی وجہ سے، اس نے آ کر امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے شکوہ کیا اور کہا کہ حاکم جو امیر ہے مصر کا، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے نے مجھے کوڑا مارا ہے یا مجھے لاٹھی ماری ہے، اور ساتھ یہ کہا ہے کہ میں حاکم وقت کا بیٹا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً خط لکھا مصر میں اور کہا کہ عمر بن عاص اور اس کا بیٹا دونوں مدینہ میں حاضر ہو جائیں۔ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے مدینہ میں حضرت عمر کی عدالت میں جو عدل و انصاف پر مبنی تھی اس میں پیش ہوئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا واقعہ سنا، اور سننے کے بعد اس عیسائی کو کہا ایک کوڑا یا ایک لاٹھی عمر بن عاص کو مارو اور ایک اس کے بیٹے کو مارو۔ تو پوچھنے پر انہوں نے کہا کہ بیٹے کو تو مارنا بنتی ہے کہ اس نے مجھے ماری ہے، لیکن اس کے باپ کو کیوں مارو؟ انہوں نے کہا اس وجہ سے کہ اس کی وجہ سے تو اس نے ماری ہے کہ وہ اس کا بیٹا ہے، اگر اتنا اس کو موقع نہ دیا ہوتا، اگر پہلے سے اس کو تنبیہ کی ہوتی تو شاید وہ ان کا نام لے کر ایسا نہ کرتا۔ تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن عاص کو بھی ایک لاٹھی مروائی، ایک کوڑا مروایا،
اور ان کے بیٹے کو بھی صرف اس وجہ سے کہ ان کے بیٹے نے ان کی وجہ سے ایک عیسائی پر لاٹھی یا کوڑا چلایا، اس وجہ سے کہ وہ ان کا بیٹا ہے۔ یہ مسلمانوں کی جو ریاست ہوتی تھی، جو خلیفہ ہوتا تھا، اس کے عدل و انصاف کی مثالیں حضرت عمر کی بے شمار ہیں، لیکن یہ اس کی ایک مثال ہے۔ تو اس کے اندر ہر ایک کا محاسبہ ہونا چاہیے، ہر ایک کو اس کا جائز مقام دینا چاہیے۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انزل الناس منازلہم، لوگوں کو جو ان کی مقامات اور مناسب جو عہدہ اور منصب ہے وہ اس کو دینا چاہیے، عزت ہے تو اس کو عزت دینی چاہیے جو اس کا حق بنتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ خبردار بے شک تم میں سے ہر ایک مسئول ہے، تم میں سے ہر ایک سرپرست ہے، ذمہ دار ہے، سربراہ ہے، اور اس سے اس کی ذمہ داری کا، سرپرستی کا سوال ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو حاکم ہے اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، اور رعایا سے اس کے بارے میں سوال ہوگا، اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ پھر آپ نے بتایا جو خاندان کا ذمہ دار ہے اس سے خاندان بچوں کے بارے میں سوال ہوگا، عورت سے اس کے گھر کے بارے میں سوال ہوگا۔ ایک لمبی حدیث ہے۔ حاکم کی ولایت یا حکومت ختم ہونے کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں؟ تو اس کے کئی ایک اسباب ہو سکتے ہیں جس سے اس کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ نمبر ایک، اس کی موت کا واقع ہو جانا، اس کی موت کا واقع ہو جانا۔ اگر حاکم وقت کو موت آ گئی ہے تو اس کے ساتھ اس کی حکومت ختم ہو جائے گی، اس کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ کسی وجہ سے حکمران کا خود عہدے سے دستبردار ہو جانا، یہ بھی ایک وجہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو معزول کر لے۔ ہوتا ہے ویسے بہت کم ہے، ایسا بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعمت المرضیۃ و بئست الفاطمہ، دودھ پلانے والی بڑی اچھی لگتی ہے، دودھ چھڑانے والی بڑی بری لگتی ہے۔ یہ کرسی ایک ایسی چیز ہے جس سے ایسا دودھ ملتا ہے جو بڑا پیارا لگتا ہے، جب تک تو انسان جو ہے وہ دودھ پیتا رہتا ہے بڑا اچھا لگتا ہے، جب یہ کرسی چھینی جاتی ہے تو بڑی بری لگتی ہے۔ تو اس وجہ سے آپ کو تاریخ میں بہت کم مثالیں ملتی ہوں گی کہ کسی نے اپنے آپ کو خود معزول کیا ہو یا عہدے سے دستبردار ہوا۔ اس کی مثالیں ہیں لیکن بہت کم ہیں، کیونکہ یہ جس کو کہتے ہیں نا، یہ کرسی کا جو چسکا ہے یہ بہت برا ہے، یہ جلدی سے جس کو پڑ جائے وہ چھوڑنے کا نام نہیں لیتا۔ وہ جیسے کہتے ہیں پوری دنیا میں رولا ہی کرسی کا ہے، جھگڑا ہی کرسی کا ہے، ہر بندہ کہتا ہے میری کرسی ہے، کرسی کرسی کر رہا ہے ہر بندہ۔ آج کل جو پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے اس میں بھی اصل رولا کرسی کا ہی ہے، ہر جگہ کرسی کا ہی رولا ہے۔ کسی ادارے میں چلے جائیں، کسی بڑی کمپنی میں چلے جائیں، کسی ملک میں چلے جائیں، کسی علاقے میں چلے جائیں، ہر جگہ کرسی کا رولا ہی، ہر بندہ کہتا ہے میری کرسی، میں اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں۔ لیکن اصل عادل وہ ہے کہ جس کو معلوم ہو کہ میں اب صحیح عہدے کو نہیں نبھا رہا یا نہیں نبھا سکتا ذمہ داریوں پر، وہ اپنے آپ کو عہدے سے دستبردار ہو جائے اور معزول، فتنے کا ڈر ہو معزول ہو جائے، اپنے آپ کو دستبردار کر لے عہدے سے۔ نمبر 3، اس کی حالت میں تبدیلی واقع ہونا، اس کی حالت چینج ہو چکی ہے، جس حالت میں اسے اہل حل و عقد نے حکمران بنایا تھا، خلیفہ بنایا تھا، امام بنایا تھا، وہ حالت نہیں رہی۔ اور یہ دو طرح سے حالت تبدیل ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، عدالت میں جرا ہو، اس کی عدالت میں جرا ہو، مثلا اس سے فسق و فجور کا کام ہو، محرمات حرام کاموں کا ارتکاب کرتا ہو، شراب پینا شروع کر دے، نشہ کرنا شروع کر دے، زنا کرنا شروع کر دے، جوا کھیلنا شروع کر دے، یعنی الٹے پلٹے کام جب شروع کر دے، حرام کاموں کا ارتکاب کرنا شروع کر دے، تو گویا کہ یہ اس کی عدالت پہ جرا ہے۔ بدن میں کسی قسم کا نقص واقع ہو جانا، بدن میں کسی قسم کا نقص جو ہے پیدا ہو جانا، یہ بھی سبب بن سکتا ہے، جیسا کہ حواس میں سے کسی حص کا ضائع ہو جانا، مثلا عقل کا جاتا رہنا، آنکھیں چلے جانا، سماعت کا زائل ہو جانا، یا زبان کا کٹ جانا، کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی ان حواس میں سے جن کے ذریعے انسان چیزیں محسوس کرتا ہے اور حکومت کر رہا ہے، کیونکہ جب ان لوگوں نے اسے منتخب کیا تھا تب تو وہ سلیم الآزاد تھا، بدن اس کا بالکل صحیح تھا، تو اگر اس کو منتخب کرنے کے بعد اس کے حواس میں سے کوئی حص کم ہو جاتی ہے، وہ دیکھنے کی حص ہو، وہ سننے کی حص ہو، وہ چکھنے کی حص ہو، وہ چلنے کی حص ہو، کوئی بھی ہو، تو اس صورت کے اندر اسے جو ہے وہ معزول کیا جائے گا اور اس کی جگہ کسی دوسرے کو جو ہے وہ منتخب کیا جائے گا اور اس کی جگہ پر جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ قائم مقام بنایا جائے گا۔ 9واں مسئلہ یہ ہے کہ عاجز حکمران کو معزول کرنے کے طریقے، عاجز حکمران کو معزول کرنے کے طریقے، اور یہ آخری ہے۔
اور یہ ہمارا آخری مسئلہ ہے آج کے مسائل میں سے، ایسا حکمران جو اپنے فرائض کی ادائیگی سے عاجز ہو چکا ہو، جو اپنے فرائض کی ادائیگی سے عاجز ہو چکا ہو، اسے عہدے سے معزول کرنے کے متعدد وسائل ہو سکتے ہیں، متعدد طریقے ہو سکتے ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، حاکم اپنے منصب سے خود مستعفی ہو جائے، حاکم اپنے منصب سے خود مستعفی ہو جائے، یعنی استعفیٰ دے دے، خود اپنے آپ کو معزول کر دے کہ جی میں پہلے ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے ادا کر رہا تھا، لیکن اب چونکہ فلاں تبدیلی آ چکی ہے یا فلاں وجہ ہے جس وجہ سے میں اب اس منصب کو صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دے رہا، لہٰذا میں خود اس عہدے سے، اس منصب سے مستعفی ہوتا ہوں اور میں جو ہے وہ اپنے آپ کو معزول کرتا ہوں۔ تو ایک تو طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب اہل حل و عقد یہ دیکھیں کہ جب ہم نے اس کو ہم نے منتخب کیا تھا، اس کو ہم نے جو ہے وہ تعینات کیا تھا یا چنا تھا، اس وقت یہ اہل تھا لیکن اب یہ اہل نہیں رہا، لہذا اب اسے معزول کرنا چاہیے، اور وہ اسے معزول کر دیتے ہیں، تو ان کے معزول کرنے سے بھی اس کی حکومت ختم ہو جائے گی اور اس کا منصب اور عہدہ اس سے جاتا رہے گا۔ تیسرا اور یہ آخری طریقہ ہے، نہ تو وہ خود مستعفی ہو، نہ ہی حل و عقد، اہل حل و عقد کے اختیار میں رہے اس کو معزول کرنا، تو اس حالت میں ہر ممکن طریقے سے اسے معزول کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس صورت میں ہر ممکن طریقے سے اسے معزول کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن اس میں وہ جو شروط ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے گا، اور ان شروط میں سے کل ہم نے پڑھی ہیں کہ فساد لازم نہ آئے، فساد لازم نہ آتا ہو، اور نہ ہی اس میں قتال ہو، حاکم کا تلوار سے سامنا بھی نہ ہو۔ تو یہ صورتیں ہیں، کیونکہ جب تلوار سے حاکم وقت کے سامنے آپ نکلو گے تو اس صورت میں آپ جانتے ہیں کہ پھر اس کے دفاع کرنے والے لوگ بھی ہوں گے، آگے سے اس کے ساتھ فورسز بھی ہوں گی، سیکیورٹی بھی ہوگی، تو یہ آپس میں پھر قتال ہوگا، اور اس کے اندر پھر مسلمان کا خون بہائے گا، اور یہی اصل میں فساد ہے، یہی اصل میں فساد ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی حاکم وقت نہ خود مستعفی ہو، نہ اہل حل و عقد کی بات کو مان رہا ہو، تو پھر اسے کسی بھی جائز اور مناسب طریقے سے معزول کیا جائے گا، اور اس معزول کرنے کی شرط یہ ہے کہ اس میں فساد نہ ہو اور شر اور فتنے میں اضافہ نہ ہو، اور اس کے ساتھ قتال نہ ہو اور تلوار کے ساتھ اس کا سامنا نہ ہو۔ تو اس صورت میں کوئی اگر سیاسی طریقہ ہو سکتا ہے تو اس سے اس کو معزول کیا جائے گا، یا اگر خالی دھمکی سے ہی ڈر جائے اور جو ہے وہ اپنے آپ کو عہدے سے دستبردار ہونے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو آمادہ کر لے، تو اس صورت میں جائز ہے، وگرنہ بصورت دیگر جائز نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔